من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ بہت اہم بات ہے اور توجہ دیجیے۔ واقعی قرآن پاک کی تو ہر بات بہت توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن بعض باتیں اور بعض بیماریاں ہمارے اندر ایسی گھسی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ہمارے اعمال کا رخ بدل دیا، بلکہ دلوں کا اور ایمان کا رخ بدل دیا۔ ان میں جن آیتوں میں ان کا علاج ہوتا ہے، میں ان کی طرف بھی آپ کو پہلے ہی متوجہ کرتا ہوں کہ دھیان سے سنیں، توجہ فرمائیں۔ آپ اس کا پہلے ترجمہ سنیں اور پھر تھوڑی بات سنیں اس پر۔ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، یعنی اس پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی، یہ بات اس کی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے زمانے میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو بعض لوگوں کے بہت جلدی سمجھ میں بات آ گئی کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، بعض لوگوں کے بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آئی کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی خلاف ورزی کی، ان کے احکام کی خلاف ورزی کی، ایک بات اور اس نے مؤمنین یعنی صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں نے صحابہ کے ساتھ ترجمہ اس کا اس لیے کیا ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو اہل ایمان تھے وہ سب صحابہ تھے، اس واسطے میں نے صحابہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔ اب میں دوسرا ترجمہ کروں گا۔ اور جو شخص کامل ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اب کامل ایمان والوں میں صحابہ بھی داخل ہو گئے، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی نیک صالح لوگ ہیں، ایمان کامل والے لوگ ہیں، وہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ دیکھو، پہلے ترجمے میں بھی صرف الفاظ بدلے ہیں، اس کا بھی مطلب وہی ہے، اور اس ترجمے میں بھی الفاظ بدلے ہیں، مطلب وہی ہے۔ یعنی اسلامی دینی مذہبی روح سے جو مسلمانوں کا جانا پہچانا طریقہ ہے، اور کوئی آدمی اس کے خلاف چلے، اسے چھوڑ دے اور نیا طریقہ اختیار کرے، دوسرا طریقہ اختیار کرے، اس کو کیا سزا ملے گی؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جو کام کرے گا ہم اس کو وہ کرنے دیں گے، جو وہ کام کرے گا ہم اس کو وہ کام کرنے دیں گے۔ ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے اور بالکل صحیح ہے، صرف الفاظ کا فرق ہوتا ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے۔ ہم اس کو اس کے حوالے کریں گے جس کے ساتھ وہ لگے گا،
ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جس کے پیچھے وہ لگے گا. یہ اس کا مطلب ابھی بتاؤں گا، ترجمہ کر دیتا ہوں پورا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخر کار اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم میں داخل کریں گے، یہ بات تو سمجھ میں آئی گئی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بات ہم سب سمجھے ہوئے ہیں ہی. لیکن میرے دوستو اتنا کافی نہیں، صرف سمجھا ہوا ہونا کافی نہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی بیوی نے رات کو کروٹ بدلی اور اس نے کرائی اوف کی. جب وہ کرائی تو آپ کو ضرور احساس ہوا ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے. پہلی مرتبہ سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا. اب وہ پھر دوسری مرتبہ، پھر وہ تیسری مرتبہ، جو وہ کراتی رہی اور آپ کا احساس بڑھتا رہا. ایک وقت وہ آئے گا جب آپ خود چارپائی پر نہیں لیٹیں گے بلکہ خود کھڑے ہو کر کہیں گے کہ محترمہ کیا بات ہے. دوائی رکھی ہوگی آپ کے گھر میں، آپ وہ دوائی دیں گے. اگر نہیں آپ کے گھر میں دوائی ہوگی تو آپ کچھ اور کریں گے، لے چائے پی لے، ادرک کی پی لے، لونگ کی پی لے. اور اگر اس سے نہیں کام چلے گا تو آپ اسی وقت کسی نہ کسی ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو دیکھو، ایک تو ہے کسی بات کا جان لینا، اور ایک ہے کسی بات کا دل پر چھا جانا. ان دونوں الفاظ کا مطلب الگ الگ ہے، اور اس مثال سے آپ سمجھ بھی گئے ہیں. تو جہنم اور اس کا عذاب صرف جان لینا کافی نہیں، بلکہ وہ ہمارے اوپر چھا جاوے. اور چھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہمارے اندر ایسا اثر ہو کہ جب کوئی ہم ڈرنے کا کام کریں تو ڈر جاویں، ہمیں جہنم یاد آ جاوے، اس کا عذاب یاد آ جاوے، اور ہمارے ہاتھ رک جاویں، ہماری زبان رک جاوے، ہمارے پیر رک جاویں. یہ ہے دل پہ آ جانے، دل پہ چھا جانے کا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ دل پہ اس کے اثرات آ جاویں. اس کی صورت یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے میرے دوستو، آپ بار بار ان چیزوں کو پڑھو اور بار بار ان چیزوں کو سنو. اس وقت میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، اتنی بات کافی ہے. اب اس سے پہلے جو دو جملے ہیں ان کا مطلب میں بتاتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے ایک الگ جملہ ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اکثر و بیشتر بھائی کچھ نیا کر کے دکھاؤ، کچھ نیا کر کے دکھاؤ. اور نیا اس لیے کر کے دکھاؤ کہ ہمیں تعریف کی خواہش ہے، معاشرے میں، سماج میں، برادری میں ہماری تعریف ہو. مسلمانوں کا طریقہ ہے، چاہے وہ سنتی صحیح، چاہے وہ مستحب ہی صحیح، لیکن مسلمانوں کا طریقہ ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا. جی اب نیا کرو جی، کرسی لاؤ، میز لاؤ جی. اب نیا کرو جی، کھڑے ہو کے کھاؤ جی. دیکھو، نہ اس کو حرام کہو، نہ اس کو ناجائز کہو، نہ حرام کہو، کچھ نہ ہو، لیکن مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں آئیں گی، بہت ساری باتیں آئیں گی. مثال کے طور پر آج سے نہیں، یعنی اس امت میں سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں باہر پردے کے ساتھ نکلتی ہیں اور حیا کے ساتھ چلتی ہیں، حیا کے ساتھ. ادھر کو منہ کر لیا، ادھر ٹھٹا مار لیا، ادھر کو منہ کر لیا، ادھر ٹھٹا مار لیا، آپس میں بات کر رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں. یہ حیا والی بات ہے؟ یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں والا طریقہ نہیں.
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے تھے، ایک مرد عورت دونوں جا رہے تھے، اس مرد نے اس کو راستے میں چھیڑ دیا۔ اب آپ تو حضرت عمر کو جانتے ہی ہو، اس سے تو شیطان بھی گھبراوے تھا، بولیں گے یہ کیا حرکت ہے؟ جی حضور یہ میری بیوی ہے۔ ہمیں کیا پتا تیری بیوی ہے؟ تیری بیوی ہے تو میں گھر جا کے کریے جو کچھ کرنا، یہاں راستے میں کیا کر رہا ہے؟ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے حیا کے ساتھ باہر نکلنا اور پردے کے ساتھ باہر نکلنا۔ یہ ہمیشہ کیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ایمان اور عقیدے ہیں نا، ایمان اور عقیدے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک سب ایک ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور جو احکام ہیں، احکام، مسائل، احکام، ان میں تھوڑی تو اصولی طور پر سب ایک ہیں، اصولی طور پر سب ہیں۔ جو آدم کے دین میں تھے وہی ہمارے دین میں ہیں، لیکن ان کی تھوڑا تھوڑا فرق ان میں ہو گیا۔ مثلا کسی پہ نماز، ہم پہ نماز 5 ہے، کسی پہ 2 تھی، کسی پہ 1 تھی، کسی پہ 3 تھی۔ کسی کا واسطے یہ ضروری تھا کہ تم جا کے اپنے عبادت خانے میں، مسجد میں ہی نماز پڑھنا، یہ تو تم کسی پہ تھا کہ تمہیں غسل کر کے پانی سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ تبدیلیاں کیا آئی ہمارے میں کہ آپ مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھ لو، کہیں بھی پڑھ لو، پوری زمین آپ کے لیے مسجد ہے۔ تبدیلی کیا آئی ہمارے دین میں؟ ہمارے دین میں تبدیلی یہ آئی کہ تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پانی ہی سے غسل کرنا ہے، اور پانی کے بغیر غسل نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وضو سے، پانی سے ہی وضو کرنا ہے، اور وضو کے بغیر، پانی کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر آپ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتے، کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ تیمم کر لو، مٹی سے پاک ہو جاؤ۔ فرق تھوڑا تھوڑا صرف یہ ہے، ورنہ اصولی طور پر سب ہے۔ مثلا اللہ کی عبادت سب جگہ ہے، یہ تو حیا اور پردہ سب جگہ ہے، تمام دینوں میں، تمام ادیان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے ایک، وہ میں پورا نہیں بیان کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں لے کر آئی تھی کنویں پر، اور انہوں نے پانی پلا دیا تھا ان کی بکریوں کو۔ وہ جلدی چلی گئی تھی اپنے گھر۔ ان کے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ اور جیسے وہ نابینا تھے، اور جیسے کہ نابینا لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سب چیز کو ہاتھ پھیر کے دیکھتے ہیں، تو دیکھا کہ آج بکریوں نے پانی پی رکھا اور اچھی طرح خوب سیر ہو رہی ہے، اور یہ جلدی بھی بہت آ گئی ہے۔ تو ان سے پوچھا اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نیک آدمی وہاں پر تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مسافر ہو، اور اس نے، وہ مردوں میں نہیں گھس سکتی تھی، بلکہ انتظار کرتی تھی کہ مرد لوگ پانی پلا کر چلے جائیں تو اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاویں۔ تو مردوں میں بھی نہیں گھستی تھی۔ دیکھو، سنو، آج کا حال دیکھ لو۔ اچھا، تو وہ انہوں نے مردوں میں گھس کے اور جناب ان کی بکریوں کو پانی پلا کے جلدی کہہ دیا اپنے گھر جاؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جب وہ مسافر معلوم ہوتا ہے تو جاؤ تم اس کو بلا کر لاؤ۔ یہاں میں پہلے 2 بات بتا دوں، جب بات شروع ہو ہی گئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اگر لڑکا ہوتا تو لڑکا پانی پلانے کے لیے جاتا، لڑکیاں تھیں۔ اگر لڑکا ہوتا تو لڑکا بلانے کے لیے جاتا، لڑکا نہیں تھا، اس لیے لڑکیاں یہ کام کر رہی تھی اور لڑکی بلانے گئی تھی۔ یہ لیکن ایک بات تو قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، ہاں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ان کو بلانے کے لیے آئی اور وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس میں سب کچھ آ گیا، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ اور ایک روایت آتی ہے، جی ہاں، دیکھو انجان آدمی ہے، اسے راستے کا پتہ نہیں، وہ تو پیچھے پیچھے چلے گا، آگے تو چلنے کا نہیں۔ ہاں، اور جب لڑکی آگے چلے گی، عورت آگے چلے اور مرد پیچھے چلے، تو اس کا سب کچھ کپڑے میں بھی ڈھکا ہوا ہو، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں عورت کی ایسی ہیں جو کشش کا سبب ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں، بس جب بے شرمی پہ بات آوے تو بے شرمی ہی صحیح، بعض چیزیں تو ایسی ہیں
کہ جن کو آدمی کی اور نوجوان آدمی کی آنکھیں فوراً تلاش کرتی ہے. اگر پیچھے چلتا ہے تو کلے دیکھتا ہے، آگے چلتا ہے تو چھاتیاں دیکھتا ہے، سب سے پہلے اس پر اس کی نظر پڑتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں، اور جب راستہ مڑنے کا وقت آوے تو آپ کوئی کنکر ونکر پھینک دینا ہوگا. یہ اپنے دل کو پاک رکھنے کا طریقہ، اپنے دل کو صاف رکھنے کا طریقہ. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں حیا کے ساتھ. اب جو بے حیائی وہ کسی بھی طرح ہو، آپ خوب جانتے ہیں ماشاءاللہ برقع پہن کر بھی بے حیائی ہوتی ہے. ہاں، برقع اتنا ٹائٹ، بغیر برقعے کے بھی پردہ ہوتا ہے. تو بہرحال عرض کر رہا ہوں میں کہ ضرورت کے وقت باہر، عورت کا ضرورت کے وقت باہر نکلنا، اور باہر جب نکلے تو پردے اور حیا کے ساتھ نکلنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. اب آپ اسی سے جینس پینٹ پہننے کا حکم خود معلوم کر لیں جی. اور جو آج طریقہ چل رہا ہے کہ ایک پاجامی سی پہننے وہ مردوں جیسی، اور پہننے آدھی پنڈلی تک. مردوں کو حکم ہے ٹخنے کھولنے کا، وہ ڈھکیں. عورتوں کو حکم ہے ٹخنے ڈھکنے کا، وہ ٹخنے نہیں بلکہ اپنی پنڈلی بھی کھول لیں. ان کا حکم آپ کو سب کا خود معلوم ہوتا چلا جائے گا ایک اس اصول سے. یہ بہرحال مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے. ہاں، اور دیکھو دوستو، مسلمانوں کا طریقہ داڑھی رکھنا ہے. یہاں میں ایک بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن چلیے دیکھو لمبی ہونے دو. آج یہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اور سنت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ رکھ لو جب ٹھیک اور نہ رکھ لو جب ٹھیک. یہ غلط فہمی ہے. آپ ماشاءاللہ بہت دنوں سے سن رہے ہیں میری باتیں، تو اب آپ ضرور سمجھنے لگے ہوں گے. اگر میں کوئی گہری سی اور باریک سی بات بھی بتا دوں گا تو بھی آپ سمجھ لیں گے. ایک سنت، ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے. ایک ہے سنت قرآن پاک میں، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اس سنت کے کیا معنی ہے؟ اللہ کا وہ دستور جو نافرمانوں کے سلسلے میں ہے، اور اللہ کا وہ دستور جو نیک لوگوں کے سلسلے میں ہے، وہ ہمیشہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور کیا دستور ہے اس کا؟ نافرمانوں کو دنیا میں بھی سزا دینا اور آخرت میں تو پکی، اور نیک لوگوں کو دنیا میں بھی نوازنا، آخرت میں تو پکا. تو سنت کا مطلب یہ ہوا اللہ کا دستور، ہمیشہ کا دستور، اللہ کی ہمیشہ کی عادت. یہ ہو. اور جب حدیث پاک میں سنت کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دین میں پسندیدہ طریقہ، یہ معنی آتے ہیں اس کے. اور ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں مسائل، آپ لوگ سب کہتے ہیں مسائل، اور اس کا لفظ ہے فقہ، مسائل، مسئلے مسائل فقہ. اس میں جو سنت کا مطلب آتا ہے وہ جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بھئی کر لو جب ٹھیک اور نہ کر لو جب ٹھیک. کرو گے ثواب اور نہیں کرو گے تو گناہ. لیکن گناہ نہیں ہے. لیکن میرے دوستو یہ بھی سنت غیر مؤکدہ کا حکم ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہے وہ قریب واجب کے ہے. یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو عام طور سے مختصر بات کہنے سے آ جاتی ہیں. یہ ہے. اب رہی داڑھی سنت بھی ہے، یعنی تمام انبیاء کا اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ ہے. یہ کہتے ہیں نا ریتی رواج، دستور، یہ مسلمانوں کا رواج ہے ہمیشہ سے، اور یہ معنی ہے اس کے سنت ہونے کے. اب آ جاؤ مسائل میں دیکھو بات پھر وہیں آ جاتی ہے
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے چار ہی امام ہیں، چاروں کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے، اور واجب اور فرض دونوں برابر ہیں۔ واجب کو عملی فرض بھی کہتے ہیں، اور بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سمجھا دوں گا میں۔ عشاء کی نماز اگر قضا ہو جاوے تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ فرض اور وتر۔ اور مغرب کی نماز قضا ہو جاوے تو صرف 3 فرض، یہی ہے نا؟ یہ واجب کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ فرض کے ساتھ ساتھ یہ واجب بھی کیوں پڑھے جا رہے ہیں قضا میں؟ اس لیے کہ واجب بھی عمل میں فرض ہی کے درجے میں ہے۔ تو دوستو بھائیوں، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اس میں سب آ گیا، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک مثال کے طور پر، اور دوسروں کو تو چھوڑیے وہ کس وقت اٹھتے ہیں، کس وقت جا کے نہاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی اذان ان کو اسی لیے سنائی جاتی ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، اب سونے کا وقت نہیں رہا۔ اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی وقت اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنی دوسری ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ اذان پہ اٹھنا فرض کہہ لو، واجب کہہ لو، سنت کہہ لو، مستحب کہہ لو، بہرحال کچھ بھی کہہ لو، لیکن مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور نماز نہ پڑھنا اور 9 بجے تک اور 8 بجے تک سوتے رہنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری چند باتیں یہ جو میں نے مثال کے طور پر بتائی ہیں یہ سمجھ میں آ گئی۔ تو جو صحابہ کے زمانے میں جو مسلمانوں کا طریقہ طے ہو گیا، ایمان والوں کا جو طریقہ طے ہو گیا، اور اسی پر عمل کرتے ہم چلے آ رہے ہیں، اور ہر زمانے کے نیک لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں، تو وہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یہ تو جو شخص اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب بن گیا ہو، چاہے وہ انجینئر صاحب بن گیا ہو، چاہے وہ منتری صاحب بن گیا ہو، نہیں، وہ جو کچھ بن گیا، لیکن جو مسلمان ہے تو مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، کوئی دوسرا راستہ، تو ہم جو کچھ وہ کرے گا کرنے دیں گے، جو وہ کچھ کرے گا ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیں گے۔ اس کے مطلب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے، اور اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے میرے دوستوں۔ جن کو نیند آ رہی وہ دیوار سے کمر ہٹا لیں تو نیند بھاگ جاوے گی، ورنہ نیند آ جاوے گی اور جلدی۔ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب انسان یا کوئی قوم جہالت میں ہے، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ جو کر رہے اللہ ان کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی ان کی رہنمائی کرنے والا ان کے درمیان بھیجے گا۔ نبی کو بھیجے، غیر نبی کو بھیجے، کسی نہ کسی کو بھیجے گا جو ان کو بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا، کیا نہیں کرنا۔ یہ پھر جب ان کو یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور معلوم ہونے کے بعد وہ اللہ کے احکام کی، یا ان کے لوگ مسلمانوں کے طریقے کی، یا ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ہے۔ پہلے تو نہیں پکڑ کی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، اور اتنی پکڑ کرے گا چاہے پوری قوم کے ساتھ اللہ کا یہ برتاؤ ہو، چاہے ایک انسان، الگ الگ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو، کہ اس کو ہلا دے گا، اس کی کمر توڑ دے گا۔ اگر اب بھی وہ باز نہیں آئے گا تو پھر اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ نولی ما تولی کا مطلب اللہ اس کو حال پر چھوڑ دے گا۔ پھر بھی وہ نہیں سمجھ میں آئے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر بھی وہ نہیں بدلے گا، تو اللہ اس کو گناہ کے اسباب چھوٹ کے دے دے گا، خوب دے دے گا گناہ کے اسباب، اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نولی ما تولی۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں آپ کو آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے سناتا، اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ سمجھو۔ پہلے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک شخص نوکر ہے، 8 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے۔ جب وہ ایک
اپنی پوری ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو تنخواہ مل جاتی ہے۔ پھر ایک طریق ہے آج کل، اوور ٹائم کرتا ہے تو اس کو اوور ٹائم کا مل جاتا ہے، یعنی زیادہ کام کرتا ہے تو زیادہ کام کی اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو انعام مل جاتا ہے۔ یوں ہی ہے نا بھائی، سب جگہ یوں ہی ہے۔ آپ اسی طرح سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات مقدر فرما کر طے کر دی کہ ہم ان کو یہ دیں گے، اور وہ کفر کریں، شرک کریں، بت پرستی کریں، قبر پرستی کریں، گناہ کریں، وہ چیز اللہ ان کو دیتا رہے گا، وہ چیز اللہ ان کو دیتا رہے گا۔ اس میں وہ کمی جب کرے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر لانا چاہے گا۔ سن لیو میری بات، پکڑ جب کرے گا، روزی میں روٹی میں کمی جب کرے گا، صحت و تندرستی میں کمی جب کرے گا، جب اللہ اس کو ہدایت پر لانا چاہے گا، جی ہاں، ورنہ دیتا رہے گا، ورنہ اس کو دیتا رہے گا۔ پھر اسی طرح سمجھ لو آپ کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کا بھی بدلہ دیتا ہے، جیسا کہ اچھا کام کرنے پر وہ انعام ملتا ہے، تو اچھے کام کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے، کچھ یہاں دیتا ہے اور کچھ آخرت میں جمع کرتا ہے۔ یہ ہے۔ اب آپ آگے چلیں، اگر ایک شخص اللہ سے لو لگا کر اللہ ہی سے مانگتا ہے تو جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا وہ بھی ملے گا، اور جو اس نے مانگا ہے اگر اللہ چاہے گا وہ بھی دے دے گا۔ اور اگر وہی شخص یہ چیز جا کر بت سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی دے دے گا۔ اگر وہ یہی چیز جا کر قبر پر مانگتا ہے تو اللہ وہاں بھی دے دے گا۔ نولی ما تولی، جو تو کرے گا کرنے دیں گے ہم۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اب میرے شیخ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ چھوٹے سے جملے میں ایک بات بتایا کرتے تھے، ہاں، کہ گناہوں کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں اگر کوئی شخص نعمتوں میں ہے اچھی، تو یہ زیادہ خطرناک حالت ہے۔ اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا، اللہ نے اس کو قبروں کے حوالے کر دیا، اللہ نے اس کو بتوں کے حوالے کر دیا۔ یہ سمجھ لو آپ۔ میں اپنا جملہ، اپنے شیخ کا جملہ پھر دوبارہ، جو شخص گناہ کی حالت میں خوشحالی میں ہے تو یہ زیادہ خطرناک حالت ہے۔ اللہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا، اس کے اعمال کے حوالے کر دیا، غیروں کے حوالے کر دیا، چاہے بت کہہ لو، چاہے آپ قبر پرستی کہہ لو، چاہے کچھ بھی کہہ لو، ان کے حوالے کر دیا۔ اور سمجھ لو آپ، ایک شخص ہے، اس نے طے کیا ہے کہ میں حلال کھاؤں گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اسے کچھ دقتیں پیش آئیں، لیکن ایسا نہیں کہ جو حلال کھاتے ہیں وہ بھوکے ہی مرتے ہیں، وہ جھونپڑیوں میں ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلال کھانے والوں کی بھی بلڈنگیں ٹھکی ہوئی ہیں، انہوں نے طے کیا کہ ہم تو حلال کھائیں گے، اللہ ان کو حلال ہی دے گا۔ اور جس نے کہا میں تو شراب بیچوں گا، میں تو سود لوں گا، لے اور تو خوب لے، لیکن یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ یہ نولی ہی ما تولی، اس میں سب کچھ آ گیا میرے بھائی، وساعت مسیرہ، بات پوری ہو گئی یہاں تک۔ اس لیے شریعت کا اتباع، مسلمانوں کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے، یعنی حق سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، پہلے بھی آیت شریفہ آئی تھی اسی پارے کے شروع میں، وہاں بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج میں پھر اس کو تھوڑا سا سمجھاؤں گا، اگرچہ وقت
قریب قریب ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے۔ توحید کا معنی ہے ایک ماننا، اور اللہ کو ایک سے زیادہ ماننا یہ شرک ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، لوگ اس کو کھول کے بیان نہیں کرتے، آگے چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آپ نے سنا ہوگا پارسی، ہم لوگ کہتے ہیں اس کو مجوسی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دو ہیں، ایک شر کا پیدا کرنے والا ہے اور ایک خیر کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ یہودی نہیں، عیسائی ایک ہے، عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔ اچھا، تین کو مانتے ہیں، ایک تو اللہ کو، ایک عیسیٰ کو، اور ایک بعض لوگ مریم کو، اور بعض لوگ روح القدس کو، تین کو مانتے ہیں۔ اب چونکہ وہ توحیدی مذہب ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو توحید کے ماننے والے ہو اور تین کو مانتے ہو، تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آج تک نہ ان کی سمجھ میں آیا نہ کسی اور کی سمجھ میں آیا، وہ تین کو ایک کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ایک سے زیادہ ماننا۔ اور آپ رہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں کی تو کہانی کچھ اور ہے جی، یہ دولت دینے والا ہے، یہ علم دینے والا ہے، یہ دولت کی دیوی ہے، یہ علم کی دیوی ہے، شاید اسے لکشمی کہیں، اسے سروستی کہیں، اور کوئی ہے ایک وہ سنی ہے جو تکلیف دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، نہ معلوم کتنے مانتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آگے ہوگی۔ اللہ ایک ہے، صرف ایک۔ ہاں، اور توحید میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود تو ہے، لیکن وہ دو چیزوں سے مل کر نہیں بنا، چار چیزوں سے مل کر نہیں بنا، 6 چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ ہاں، یہ بھی توحید میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے توحید کا مطلب اس کی قدرت، اس جیسی قدرت اور طاقت کسی کے پاس نہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جیسی طاقت اور قدرت کسی اور کے لیے بھی ثابت کرے، یہ شرک ہے۔ وہ پہلا جو شرک تھا اللہ کی ذات میں شریک کرنا تھا، اور یہ جو دوسرا شرک ہے یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے۔ یہ بتائی میں نے قدرت کی بات۔ اسی طریقے سے سمجھ لو جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی، وہ علم ہے، جیسا علم اللہ کا ایسا کسی کا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسا علم اللہ کا اس کے علاوہ بھی فلاں کا ہے، کسی کا ہے، تو یہ شرک ہے۔ قدرت اللہ کے علاوہ دوسروں میں بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور برائے نام ہے، وقت پہ پتہ چل جائے گا اس کا۔ اور علم دوسروں کے پاس بھی ہے، لیکن وہ بہت برائے نام ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اس بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر اس کی تفصیل کروں گا۔ ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا دیا۔ آپ نے ایک واقعہ بار بار سنا ہوگا، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انشاءاللہ پھر کبھی وہ کشتی میں بیٹھے جا رہے تھے، دریا پار کر رہے تھے، ایک پرندہ آیا، یوں کہہ لو چڑیا کہہ لو، وہ کشتی کی مینڈ پہ بیٹھا اور جھک کے اس نے سمندر میں سے پانی پیا اور پھر وہ اڑ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر، اور غیر اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اس پرندے کی چونچ پہ لگا ہوا پانی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے صفات دی ہیں، مطلب اللہ بھی زندہ ہے،
ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے زندہ ہونے میں اور ان کے زندہ ہونے میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ہاں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور ہمارا تو حال جو کچھ آپ کو معلوم ہے. اللہ بھی موجود اور ہم بھی موجود اور دوسری کائنات بھی موجود، لیکن ہمارا وجود کیا ہے ہمیں پتہ. 5-7 سال تو ایسے ہوتے ہیں، بلکہ 10 سال کے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہگنے موتنے کا. پھر تھوڑی سی جوانی آوے ہے 40 سال تک، اور پھر ڈھلنی شروع ہو جا، اور وہ 50 میں پھر گڈوں میں درد ہو لے. ہاں جی، تو بھائی یہ وجود وجود کہلانے کے قابل ہے. تو اللہ جیسا وجود نہیں، اللہ جیسا علم نہیں، اللہ جیسی قدرت نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی صفات میں ایک بات اور، ورنہ شاید آج ہی کسی کے دماغ میں ہو اور وہ ایک ہفتے تک، جیسے اللہ کفر کو نہیں بخشے، شرک کو نہیں بخشے گا، اللہ کفر کو بھی نہیں بخشے گا. کیوں نہیں بخشے گا؟ کفر کیا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں صرف. یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک آیت کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا. کیوں؟ یہ بھی شرک ہے. یہ شرک کیسا ہے؟ یعنی کفر تو ہے ہی، یہ شرک بھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچا ہونے کا انکار ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار ہے. اس بات کو تو ہم مانتے نہیں، یہ تو غلط ہے. یہ اللہ کے سچا ہونے کا انکار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار ہے. تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. یہ بھی باقی بات انشاءاللہ پھر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو